السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محترم مکرم ساتھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا ناظم صاحب کا حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے مجھ نکمی اور نکارے کو بھی یہاں دعوت میں بلایا، اور اس کے ساتھ تمام منتظمین اور ان کے معاونین کا کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا۔ گفتگو کے آغاز سے قبل میں یہ بات بتاؤں کہ میں مقالہ کی میم سے بھی ٹھیک طرح آگاہ نہیں، ایک طالب علم ہوں، مجھے مقالہ کی میم کا بھی نہیں پتہ اور خطابت کے خے سے بھی واقف نہیں۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے انسان کو اس کام کے لیے چنا اور آپ کے سامنے لا بٹھایا۔ بہرکیف کوشش کروں گا کہ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے، مسلمان ہو کر سنت سے نفرت کیوں؟ کہ مسلمان بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر رسول اللہ کی سنت سے کیوں دور بھاگتا ہے، کیوں نفرت کرتا ہے، اس کے اسباب۔ پہلا سبب میری انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق قرآن فہمی کا کم ہو جانا۔ بات کو سمجھیے گا، قرآن فہمی کا کم ہو جانا۔ موجودہ دور کے اندر جتنا بھی اسلامک ورلڈ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ اکٹھا کریں اور جمع کریں۔ اگر آپ نے اسلامک ورلڈ دیکھنا ہے تو آپ حرمین شریفین میں جائیں، وہاں آپ کو دکھائی دے گا مکہ اور مدینہ کے اندر۔ پورے اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کریں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپ کو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ زیادہ ہیں۔ چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے دن رات پورے ملک میں دوڑ لگی رہتی، دیہاتوں میں، شہروں میں، کبھی شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں میں، کبھی کسی شہر میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ملک پاکستان جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو وجود میں آیا ہے، یہاں بھی ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو سادہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ جو تعداد ہے جن کو سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں ایک صرف کر دیں، پھر ان کو لے لیں کہ جو سادہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ناظرہ جانتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والوں میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو سادہ قرآن تو پڑھنا آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، وہ زیادہ ہیں۔ اب ان کو بھی الگ کر دیں کہ جن کو ناظرہ قرآن تو آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، تو پھر ان کو اکٹھا کریں کہ جن کو ناظرہ بھی آتا ہے اور ترجمہ بھی آتا ہے، تو ان میں آپ کو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی
کہ جن کو سادہ ترجمہ تو آتا ہے لیکن تفسیر معنی اور مفہوم وہ نہیں آتا، انہیں بھی الگ کر دیں۔ پھر آپ ان لوگوں کو لیں جو ممبر و مصلی اور محراب کے مالک، جو دن رات دعوت و تبلیغ کے اندر مگن ہے، جن کو ناظرہ بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، معنی بھی آتے ہیں، مفہوم بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، ان کو اکٹھا کریں تو ان کی تعداد زیادہ ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ زیادہ ہیں، انہیں بھی پکڑیں، سائیڈ پہ کر دیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں، پورے اسلامک ورلڈ میں وہ لوگ کہ جنہیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہے، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ چند لوگ اور چند افراد ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ سنت سے دوری اور نفرت کی وہ یہی ہے کہ قرآن فہمی بہت زیادہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جب اس ماحول کا اور اس معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس دور میں سنت سے بڑی محبت اور پیار تھا، یعنی صحابہ کرام کا دور رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو سنت کی محبت کی بنیادی وجہ ہم کو یہی نظر آتی ہے کہ ان کے پاس تن کا لباس تھا یا نہیں تھا۔ آسمان کے چھت کے علاوہ ان کے پاس کوئی چھت نہیں تو کوئی بات نہیں، تلے ننگے آسمان تلے وہ زندگی بسر کرتے، کہ چبوترے میں، مسجد نبوی کے چبوترے میں رہ رہے کو بھوک اور پیاس کاٹ رہے، لیکن آپ جس صحابی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، کوئی قرآن کا قاری ہے، کوئی قرآن کا مفسر ہے، کوئی قرآن کا حافظ ہے، وہ مال اور دنیا کے غریب تھے، قرآن کے غریب نہیں تھے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات کو میں آگے چلاتا ہوں کہ سنت سے نفرت کی پہلی وجہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آتی، اس خاتون نے آ کر کہا، اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے بطور ہبہ پیش کرتی ہوں، نکاح کر لیں، یا آپ کا خاصہ تھا، کوئی بھی عورت آپ کو اپنا آپ کے سامنے پیش کر سکتی تھی۔ آپ نے ایک نگاہ دیکھی اور نگاہ کو موڑ لیا، جس کا معنی تھا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تیرے اندر۔ اس خاتون نے بھی اشارہ سمجھ لیا، پاس بیٹھ گئی۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا نکاح میرے ساتھ کر لیں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، صاحب عقل و فہم بیٹھے ہیں، اہل العلم تشریف فرما ہیں، جو اس مسجد میں سب سے زیادہ عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک کوئی ایسا غریب انسان دیکھا ہے کہ جس کے پاس سوائے تہبند کے، ازار کے کچھ نہ ہو، ساری جمع پونجی ازار ہے۔ دو چادریں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اوپر ایسے حرام کی چادر ہوتی ہے، اسے ردا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لاچا جسے ہم کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ازار، تہبند، بس ازار ہے، چادر بھی کوئی نہیں۔ کیا ایسا غریب آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ صحابی کہتا ہے میرا نکاح کرتا۔ آپ نے کہا حق مہر تو دینا پڑے گا، کہتا ہے کچھ نہیں، ہم نے گھر جا شاید لوہے کی انگوٹھی ملے، مشہور حدیث، وہ گھر گیا واپس اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، بس یہ میری کل جمع پونجی ازار ہے، یہ ازار دو ٹکڑوں میں بانٹ دیں، آدھا اس کو دے دیں، آدھا مجھ کو دے دیں۔ آپ نے کہا ازار کے دو ٹکڑے کرے تو نہ تیرے کام کا نہ اس کے کام کا۔ اب وہ سمجھا کہ شاید حق مہر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا، وہ اٹھا اور چل دیا۔ آپ نے کہا ادھر آ، قرآن یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوال اس سے کیا، قرآن آتا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے کلیشن کوف کی گولیاں برستی، یوں صحابی کی زبان چلی اور گننے لگا، ہاں قرآن بڑا آتا ہے، یہ بھی صورت یاد ہے، یہ بھی 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 یاد ہے۔ وہ دنیا کے غریب تھے، قرآن اور دین کے غریب نہیں تھے۔ اللہ، سنت کے ساتھ محبت کی پہلی وجہ قرآن بڑھا دے، کہا وہ قرآن کی صورتیں اسے یاد کرا دی، وہ تعلیم قرآن ہی طرح حق میں ٹھہرے گا۔
یہاں میں ایک بات درد دل سے کرنے لگا ہوں کہ سننے سے نفرت کی وجہ قرآن فہمی ختم، مسلمانوں کا معیار کتنا بدل گیا ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کتنا معیار ہمارا گر گیا۔ ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، مٹھائی منہ میٹھا کر لیں، شیرینی کس بات پہ بانٹی جاتی ہے؟ بچے نے قرآن مکمل کر لی، یہاں مسجد کے اندر ہی بانٹی جاتی ہوگی، اچھی بات ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ماں باپ لے کے آتے ہیں، اساتذہ اکرام کو باقاعدہ مٹھائیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کا قرآن مکمل کروایا۔ قرآن مکمل ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو بچے نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک ناظرہ پڑھا ہے، ایک معنی یہ، لیجیے مٹھائی کھائیے۔ یہاں پھر بچے نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک حفظ کر لیا ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ اچھا مبارک عمل ہے، اللہ تعالی ہمارے سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ میرا سوال یہ کہ پورے ملک میں جائیں، مجھے کوئی ایسا تعلیمی ادارہ دکھائیں، کوئی ایجوکیشن سینٹر، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی دکھا دیں کہ جہاں ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں اور اس ایجوکیشن ادارے اور تعلیمی ادارے کے اندر ایسی کتاب پڑھائی جاتی جو اردو کے علاوہ دوسری زبان کے اندر ہے، بچہ محض الفاظ رٹ کے گھر آتا ہے اور ماں اس کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ میں پہلے دن کی مثال دیتا ہوں، بچہ اپنے پاس والے محلے کے سکول میں جاتا ہے، پڑھتا ہے APPLE ایپل، CAT کیٹ، DOG ڈوگ، ELEPHANT ایلیفینٹ، گھر آتا ہے، ماں کو کہتا ہے APPLE ایپل، CAT کیٹ، DOG ڈوگ، ELEPHANT۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیسی پڑھائی، یہ کیسی تعلیم، تو APPLE ایپل سنا رہا ہے، CAT کیٹ سنا رہا ہے، DOG ڈوگ سنا رہا ہے، ایلیفنٹ سنا رہا ہے، یہ تعلیم نہیں۔ بتا APPLE ایپل، ایپل کا معنی کیا ہے، CAT کیٹ، کیٹ کا معنی کیا ہے؟ جب تک میرا بیٹا CAT کیٹ، کیٹ کا معنی ماں کو بلی نہ بتائے، APPLE ایپل، ایپل کا معنی باپ کو سیب نہ بتائے، DOG ڈوگ، ڈوگ کا معنی ماں اور باپ کو کتا نہ بتائے، ماں اس کتاب کی تعلیم کو مکمل ماننے کے لیے تیار نہیں، اس ایجوکیشن ادارے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس استاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھ کو بتلائیے، اور میں قرآن مجید کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن بیٹے سے سنتا ہوں، ترجمہ اس کو بسم اللہ کا بھی نہیں آتا، میں کہتا ہوں قرآن مکمل ہو گیا۔ میری انگلش کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل نہیں، معنی مفہوم کے بغیر مکمل، میں تو اس استاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہلا سبب ہے کہ وہ سلوک جو ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے ساتھ گوارا نہیں کرتے، وہ قرآن کے ساتھ برداشت کر رہی اور گوارا کر رہی۔ قرآن فہمی کا ناپید ہو جانا اور ختم ہو جانا۔ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے نا، بڑی معروف حدیث ہے، اہل العلم ہے، میں احادیث کی طرف سے بس اشارہ ہی کروں گا، باقی جو اصل باتیں وہ حدیث میں الفاظ ہے، بندہ جب حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب مالک، کیا کہتے ہیں، حامدانی، میرے بندے نے میری حمد کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اب تو اس نے ثنا خوانی کر دی۔ مالک یوم الدین، پھر اللہ کہتے ہیں ملائکہ سے مجدانی عبدی، اب تو بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے مالک تیری حمد کر کے، تیری ثنا خوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کر کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد تیری ہی عبادت کروں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بندے، تو نے حمد کر دی، ثنا خوانی کر دی، بزرگی بیان کر دی، جب آج کے بعد تیرا سر میرے سامنے جھکے گا، کمر میرے سامنے خم ہوگی، مجھ سے ہی مدد مانگے گا، اب مانگ کیا مانگتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگ۔ پھر بندہ گنیے کتنی چیزیں مانگتا ہے، اہدی، اللہ پہلی چیز مجھے ہدایت چاہیے،
الصراط المستقیم، صراط مستقیم چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ماضی میں جن کے اوپر انعامات کی برسات ہوتی رہی، منعم علیہ لوگ، مجھے ان کی راہ پہ چلنا. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ماضی پہ جن قوموں پر تیرے عذاب کا کوڑا برستا رہا، ٹڈیوں کے عذاب، جوؤں کے عذاب، مینڈکوں کے عذاب، لہو کے عذاب، خون کے عذاب، پتھروں کی برسات، آندھیوں کے، سیلابوں کے عذاب آتے رہے، اللہ مجھے ان کی راہ سے بچنا ہے. وَلَلضَّالِّينَ، اللہ ماضی میں جتنی قومیں گمراہی کی وجہ سے تباہ ہوئیں، مجھے ان قوموں کی راہ سے بچاؤ. کہتے اچھا اہدی، تجھے ہدایت چاہیے، الصراط المستقیم، سیدھی راہ چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، تو منعم علیہ لوگوں کی راہ کو چاہتا ہے. غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ لوگوں کی راہ سے بچنا چاہتا ہے. وَلَلضَّالِّينَ، تو گمراہی سے اور گمراہ لوگوں کے رستے سے بچنا چاہتا ہے. اللہ پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ اے بندے، تیرے ان تمام سوالوں کا جواب پھر یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ان تمام چیزوں کے لیے پھر یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس میں ہدایت بھی، صراط مستقیم بھی، یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ بھی بتائے گی، یہ مغضوب علیہ لوگوں کی راہ کا بالکل تعین بھی کرے گی، اور تمہیں گمراہی سے بھی محفوظ رکھے گی. اور ہم نے اس قرآن کے ساتھ جو کیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہمارے ساتھ ہوا. پتہ کیا ہے اس امت کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے. عموماً ہم جب نکلتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے آج کل کے اس دور میں کہ کسی دوست سے کہیں جی ہم نے کہاں پہنچنا ہے درس کے لیے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی پروگرام ہے، تو کہتے ہیں حافظ صاحب ہم اب آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں. لوکیشن کا مطلب نقشہ. آپ نکلے، آپ کے پاس روڈ میپ ہے، نقشہ ہے، آپ اپنی گاڑی اس روڈ میپ کے نقشے کے مطابق چلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اچانک روڈ میپ گم ہو جاتا ہے، نقشہ گم ہو جاتا ہے. کیا کریں گے آپ؟ میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی کام ہے، لوگوں سے پوچھیں گے راستہ. وہاں جو لوگ ہوں گے کھڑے ہوں گے، بھائی ہم نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، کدھر کو جائیں گے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو خود بھٹکا ہوا ہے ہمیں کیا راہ دکھائے گا؟ جو خود بھٹکا ہوا ہے ہمیں راہ دکھا سکتا ہے؟ یہی ہوا ہمارے ساتھ. ہمارا روڈ میپ تھا قرآن، اس امت کا نقشہ تھا حدیث، ہماری منزل تھی سیدھا جنت. ہوا ہمارے ساتھ کیا کہ ہم نے اپنے نقشے کو گم کر دیا، روڈ میپ گم ہو گیا. اور پھر ستم یہ کہ روڈ میپ ڈھونڈنے کی بجائے، اپنا نقشہ تلاش کرنے کی بجائے، ہم گئے مغرب کے ان لوگوں کے پاس، اسرائیل کے ان یہودیوں کے پاس. اور مجھے بتاؤ قرآن جن کو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم وَلَلضَّالِّينَ کہ یہ گمراہ ہیں، یہ مغضوب علیہ لوگ ہیں، وہ میری اور آپ کی کیا رہنمائی کریں گے؟ ہماری لائکنگ، ہماری پسند، ہمارا معیار، ہماری ترجیحات جب بالکل کافروں جیسی ہوگی تو پھر لا محالہ ہمارے دل کے اندر کبھی بھی سنت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. سنت کی محبت کے لیے پہلا جو اصول اور قانون تھا وہ کیا تھا؟ قرآن فہمی کو عام کیا جائے. اور قرآن فہمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سنت کے اوپر کھڑا رکھتی ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں عام تھیں. میرے پاس درجنوں نہیں 20 ایسی احادیث اس وقت میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں کتب حدیث کے اندر. ہم حدیث کے طالب علم، پڑھتے پڑھاتے ہم نے زندگی اسی کے اندر بسر کی ہے. درجنوں نہیں 20 احادیث میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ صحابہ اکرام کس طرح قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور کس طرح وہ قرآن کے محبت کرتے تھے. لیکن اس وقت موقع نہیں ہے، میں بات کو آگے چلاتا ہوں. پہلی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، قرآن فہمی کا کم ہو جانا. دوسری وجہ سنت مطہرہ سے دوری کی یا نفرت کی. نفرت کا لفظ بھائیوں نے لکھ دیا، لیکن یہ سنت سے نفرت کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا وہ دل میں تھوڑا تأمل تھا، لیکن چونکہ وہ صاحب علم ہیں انہوں نے کچھ سوچ کے لکھا ہوگا. سنت سے دوری کی وجہ کہ مسلمان سنت سے دور کیوں ہیں؟ ہے تو یہ نفرت ہی کی ایک قسم ہے.
لیکن یہ سنت سے دور ہے. اس کی دوسری وجہ ہے سنت سے دوری یا نفرت کی دوسری بڑی وجہ وہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں ہے. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں یہ بات کہوں نا کہ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر وفات تک پوری سیرت کو لفظ و لفظ پڑھا ہے، تو شاید ہی مجمع میں سے چند ہاتھ ہی کھڑے ہوں. سیرت کا مطالعہ ہماری زندگی میں کوئی نہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ ایک درد اور دکھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا دکھی موضوع ہے. یہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں لاجیکلی، وہ قومیں کہ جن کی فیورٹ ڈش، پسندیدہ کھانا پگ میٹ، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ قومیں کہ جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، اور وہ قومیں کہ جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. میں پھر دہراؤں گا کہ وہ قومیں کہ جن کی فیورٹ ڈش پگ میٹ، خنزیر کا گوشت، وہ قومیں کہ جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی، اور وہ قومیں کہ جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی، اور وہ قومیں کہ جو اتنے بدترین عقیدے رکھتی ہیں کہ الامان والحفیظ. کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں، سیاست ان کے ہاتھ میں، معیشت ان کے ہاتھ میں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں؟ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا کے لیڈر قوم تھی نا مسلمان، انہوں نے اپنا اصل ٹریک وہ گم کر دیا، وہ گم کر دیا. سیرت کا مطالعہ ہماری زندگی میں سیرے سے ہے ہی نہیں. آپ کو علم ہے اس بات کا؟ اللہ اکبر. یہ جو مستشرقین جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، ہر وقت پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ یوں سر پکڑ کے بیٹھے، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. کس بات پہ پتہ ہے؟ اس بات کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے اور تاریخ پڑھی. دنیا کے نقشے کے اوپر، تاریخ انسانیت کے نقشے پر مسلمان بڑی عجیب قوم ہے، بڑی عجیب قوم. اہل العلم ہے، یہ بات سمجھیں، بڑی عجیب قوم ہے. پتہ ہے کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان صرف ایک انسان کی ساری زندگی کے تحفظ کے لیے، ایک انسان کی زندگی کے حفاظت کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دی انہوں نے. نہیں بات سمجھے؟ یسمع الرجال، علم کیا ہے؟ راویوں کے نام، ان کی ہسٹریاں، ان کی تاریخ، کب پیدا ہوا، کہاں پلا بڑھا، کس سے پڑھا، کس کو پڑھاتا رہا، کس کا شاگرد کتنے، اس کے استاد کتنے، تلامذہ کب فوت ہوا. یہ سب کچھ کس لیے؟ کہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں یہ علم کہیں نظر نہیں آتا. صرف ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اس کے اقوال، افعال، اس کی سیرت، اس کی ایک ایک ادا کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر دیں مسلمانوں نے. اللہ، ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے. پھر انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں تاریخ کے نقشے کے اوپر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے، اور علم حدیث ایک ایسا علم ہے کہ تاریخ کے صفحات کے اوپر ہمیں ایسا علم کہیں نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے تاریخ پڑھی، کہتے ہیں یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی سیرت اور تاریخ کو یوں محفوظ کیا گیا ہے کہ اگر یہ کسی جنگ میں گئے تو اس جنگ کے حالات یوں بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں طرف سے جو فوجیں اکٹھی ہیں، ان فوجوں کے جتنے افراد ہیں ان کے نام محفوظ ہیں.
ان کی شجرہ نسب محفوظ. پھر جب وہ لڑے تو جو ٹاکیاں اس جنگ میں استعمال ہوئیں، جو تلواریں استعمال ہوئیں، ان تلواروں کے سائز محفوظ ہیں. ٹاکیاں، ان ٹاکیوں کی رنگت اور سائز محفوظ ہیں. اگر کسی کو زخم لگا تو وہ زخم کتنا گہرا تھا، اس کی گہرائی محفوظ ہے. اگر کسی انسان کے جسم پر زیادہ زخم ہے، سارے زخم محفوظ ہیں کہ اس کے اوپر نیزے کے زخم کتنے تھے، تیر کے زخم کتنے تھے، تلوار کے زخم کتنے تھے. پھر کون ہے کہ جو جنگ کے اندر مارا گیا، مقتول ہوا، کون ہے جو چند دنوں کے بعد اتنی ڈیٹیل، اتنی گہرائی، اتنی تفصیل دنیا کے نقشے پہ سوائے محمد کی سیرت پہ کہیں نہیں ملتی علیہ السلام. اور یہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کیوں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے نقشے کے اوپر اور تاریخ انسانیت کے اندر یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا. اللہ، اور کوئی نہیں. یہاں میں یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن کی طرح آسمانی کتابیں دوسری بھی موجود ہیں، تورات اور انجیل. وہ الگ بات ہے، وہ تحریف شدہ ہیں، محرف ہو چکی ہیں، تبدیل شدہ ہیں، لیکن ایک ٹیکسٹ تو موجود ہے نا قرآن کی طرح. اور اس کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. لیکن دنیا یہودیت کو چیلنج کریں کہ یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، تو تورات جس کا عبرانی زبان میں ترجمہ یہ قانون کا ہوتا ہے، اس تورات کو جو تم لیے پھرتے ہو، کیا تمہارے پاس اس تورات کا کوئی پریکٹیکل عملی نمونہ، کوئی شخص موجود ہے کہ جس نے اس تورات پہ عمل کر کے دکھایا؟ دنیا عیسائیت کو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں چیلنج کر کے کہ یہ جو انجیل تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اور تم اس کے دائی ہو، کیا تمہارے پاس اس انجیل کا کوئی عملی، کوئی پریکٹیکل نمونہ تمہارے پاس موجود ہے؟ جواب نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر، دنیا کا کوئی انسان ہم سے یہ پوچھے کہ تم جس کتاب قرآن مجید کو لیے پھرتے ہو، کیا تمہارے پاس قرآن مجید کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کا عملی نمونہ ہمارے پاس جناب محمد کی شکل میں موجود ہے علیہ السلام. لیکن مسلمانوں نے آج رسول اللہ کی سیرت کو اس طرح پڑھا نہیں، آپ کی شخصیت کا اس طرح مطالعہ کیا نہیں جس طرح کرنا چاہیے تھا. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور سیرت، یہی تو ایک لازمی مضمون تھے جو ہونے چاہیے تھے. لیکن ہم نے اس سے دوری اختیار کی. یہی وجہ ہے کہ دن بدن سنت سے دوری، قرآن سے دوری اور عمل سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تو آج سے جو احباب یہاں تشریف لائے ہیں، چلیں ذرا تھوڑا سا اللہ سے یہ وعدہ کر کے آج اس کی گفتگو کو کہ انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ میں اس کوتاہی کو دور کروں گا. میں ضرور روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کروں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، یہاں میں آپ کو نا اگر اس بات کو آپ مانتے ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، میں پچھلے کچھ دنوں پہلے حرم میں تھا اور عمرے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، چکر لگتا رہتا. اللہ سب کو لے کے جائے. شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ تعالی، جو کہ شیخ عبدالمحسن عباد ان کے صاحبزادے ہیں حافظہ، وہ بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ان کے پاس بیٹھے تھے اور کھانے کی ایک دعوت تھی. شیخ محترم نے اتنی کمال حکمت بڑی باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی اس زندگی کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاؤں، چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاؤں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں، پھر آپ کی اولادوں کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں دنیا کی اس زندگی کے اندر بھرپور زندگی بسر کریں، اور دنیا کی زندگی کے اندر بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی بلند ان کے حوصلے ہو،
دنیا کا کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی دکھ ان کا بال بھی بانگا نہ کر سکے، یہ چٹان کی طرح مضبوط رہیں۔ تو کہا سب سے مضبوط ہتھیار ہے سیرت کا مطالعہ۔ پکی بات ہے، میں آپ کو یہ بات لکھ کے بھی لایا ہوں، الگ الگ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ دنیا کا وہ انسان جو سیرت کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، لازماً مطالعہ کرتا ہے، یہ سیرت کا مطالعہ اس انسان کے لیے ایسا زبردست ہتھیار ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈول نہیں سکتا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تانا، کوئی مینا اس انسان کو ایسے ہی ہے جیسے اس کی ناک میں مکھی بیٹھی، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا۔ ایسی کمال کی اس کی زندگی ہو جائے گی۔ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ رکھیں۔ تو سیرت سے دوری یہ بھی مسلمانوں کے اندر سنت سے نفرت کا ایک بڑا سبب ہے۔ تیسرا سبب سنت سے دوری کا وہ کیا ہے کہ سنت سے نفرت کی، اللہ اکبر، حدیث پر ایمان ہے لیکن حدیث پر ایمان صحابہ اکرام جیسا نہیں ہے۔ ایمان بالحدیث صحابہ اکرام جیسا نہیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان بالحدیث کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا ایمان بالحدیث یہ تھا، اور ہمارا جو ایمان بالحدیث ہے اس میں فرق۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے آئے تو ساری دنیا کی جو آنکھیں ہیں ان کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی زبان کا بولنا غلط ہو سکتا ہے، کل کائنات کے انسانوں کے ہاتھوں کا پکڑنا غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی، ہر سائنس غلط ہو سکتی، ساری دنیا کے لوگوں کی تحقیق و تفتیش غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ، یہ کہا کرتے تھے، اور ہم الٹ کرتے ہیں۔ مسلمان ہے اسے حدیث سنائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے کہتے ہیں چونکہ چنانچہ، سائنس تو یہ کہتی، جدید تحقیق تو یہ کہتی، اگرچہ مگرچہ، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ حدیث پر ایمان اس طرح نہیں۔ لیکن یہ کہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ حدیث سنائیں اس کا دل نہیں مطمئن، وہ مذبذب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتا ہے، لیکن اسی حدیث کی تصدیق جب سائنس کر دے مان جاتا ہے۔ سائنس کہہ دے نا کہ یہ تحقیق کی ہے اس حدیث پہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ بھی مان جاتا ہے۔ یا سائنس کے کہنے پہ حدیث کو مانا تو کیا مانا، سائنس کے کہنے پہ رسول اللہ کی بات کو مانا تو کیا مانا۔ مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے حدیث رسول سن کے۔ ابو داود میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک اعرابی دیہاتی صحابی سے گھوڑا خریدا، مشہور واقعہ، سودا طے ہوا، قیمت طے ہوئی، کہا چلو میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں قیمت اس کی دے دوں۔ آپ جلدی سے چل رہے تھے، وہ اعرابی پیچھے پیچھے، پیچھے سے لوگوں نے کہا کتنے کا بیچا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اسے کچھ اضافی رقم کا کہا گیا، وہ وہیں پر ہوگا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیمت دینی ہے تو دو ورنہ سودا ختم۔ آپ نے کہا سودا کیسے ختم، سودا تو ہو چکا ہے، سودا ہوا ہے تمہارا میرا، جبھی تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ مکر گیا، کہا نہیں سودا تو نہیں ہوا، ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے، آپ نے کہا سودا ہوا ہے، قیمت طے ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا قیمت طے ہوئی ہے، کوئی گواہ پیش کرے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، کوئی گواہ ہے؟ ادھر سے اتفاق سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ صاحب بھی وہ آ رہے تھے، ابو داود میں سند صحیح کے ساتھ میں وہ آئے، مراجعہ ہو رہا تھا، دونوں طرف سے تکرار ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا سودا ہو چکا ہے، کہتے ہیں کوئی گواہ ہے کہ سودا ہوا؟ خزیمہ بلند آواز سے کہتے ہیں اعرابی میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے، میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو گھماتے ہیں. وہ چلا گیا عرابی, اسے تو گھوڑا دینا پڑا, پیسہ لینا پڑا, وہ چلا گیا. آپ نے اپنے چہرے مبارک کو گھمایا, کہا خزیمہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا اس سے سودا طے ہوا تو وہاں تھا نہیں, تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو گواہ ہے؟ اللہ اکبر. جو حضرت خزیمہ نے جواب دیا, اللہ کی قسم سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے حق ادا نہیں ہوتا, بلکہ سونے کے پانی سے بار بار لکھا جائے حق ادا نہیں ہوتا. کہا بھی تصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول میں کب گواہ تھا؟ میں گواہ نہ تھا. تب تک گواہ نہ تھا جب تک آپ کی زبان مبارک سے سنا نہیں تھا. جب آپ کی زبان مبارک سے سن لیا تو بھی تصدیق کا یا رسول اللہ, اب قیامت تک گواہ ہوں کہ اس زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. مزہ آیا نا. سائنس کے کہنے پہ حدیث کو مانا تو کیا مانا, سائنس کے کہنے پہ دل مطمئن ہوا تو کیا مطمئن ہو. مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی حدیث کو سن کر, فرمان رسول سن کر. اب اگلی بات جو ان تمام باتوں سے اہم ہے, سنت سے دوری اور سنت سے نفرت کا سبب موجودہ دور میں, وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امہ قرار دیا ہے. خیر امہ, کنتم خیر امہ. اچھا خیر امہ کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں خیر امہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں, وہ آخری نبی, ہم آخری امت, لہذا ہم خیر امہ ہیں. یہی میں نا عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, ہم خیر امہ ہیں. یہ خیر امہ کا ادھورا معنی ہے, ادھورا معنی ہے. خیر امہ کا مکمل معنی کیا ہے؟ خیر امہ کا صحیح اور درست معنی یہ ہے کنتم خیر امہ. اے امت محبت صلی اللہ علیہ وسلم. میں وقت زیادہ نہیں انشاءاللہ آپ کو لوں گا, مجھے وقت کا بڑا احساس. الحمدللہ پورے ملک میں جاتے ہیں, وقت کی پابندی کرتے ہیں, جو وقت ہم کو ملتا ہے اسی وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں تاکہ سننے والے جو ہیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو, اور ہمیں بھی سفر میں آنا جانا ہوتا ہے, اپنی بھی سہولت ہمیں وہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑتی. خیر امہ کا معنی یہ کنتم خیر امہ. اے امت محمد علیہ السلام, پوری دنیا میں نظر دوڑا, مشرق اور مغرب, جنوب اور شمال, پوری دنیا پہ نظر دوڑا. پوری دنیا میں مذاہب موجود ہیں, ادیان موجود ہیں, ادیان کے ساتھ کلچرز موجود ہیں, تہذیبیں موجود ہیں, تمدن موجود ہیں, رسمیں موجود ہیں, رواج موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. عقائد موجود ہیں, نظریات موجود ہیں, افکار موجود ہیں. پوری دنیا کے مذاہب میں سے بہترین مذہب, پوری دنیا کے ادیان میں سے بہترین دین, پوری دنیا کی تہذیبوں میں سے بہترین تہذیب, پوری دنیا کے کلچرز میں سے بہترین کلچر, پوری دنیا کے اندر سے بہترین عقیدہ, پوری دنیا کے نظریات میں سے بہترین نظریہ. خیر امت تیرے پاس ہے, بہترین امت تیرے پاس, جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس, بہترین سودا صرف تیرے پاس ہے, کسی کے پاس. یہ بالکل سچ. میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں. یہ جو مغرب کے لوگ ہیں آج, جن کا ہیئر سٹائل ہم کو اچھا لگتا ہے, آج ہمارا جو ترجیحات اور رول ماڈل جن لوگوں کو ہم بنائے بیٹھے ہیں, بالخصوص یہ نوجوان, کیا پڑھاتے ہیں اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز میں؟ ہم نے بھی ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. کیا عقیدہ اس انسان کے بارے میں, کیا عقیدہ پڑھاتے ہیں؟ بے شمار عقائد میں سے ایک عقیدہ ارتقاء کا عقیدہ. ارتقاء کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے وجود کی ہسٹری یہ ہے کہ کیچڑ تھا, کیچڑ میں کیڑا پیدا ہوا, اس کیڑے کی گروتھ ہوئی, پھر وہ چوہے کی شکل میں آیا, چوہے کی گروتھ ہوئی, وہ پھر وہ بندر بنا, بندر کی دم گھسی تو پھر یہ انسان بنا. یہ ارتقاء کے کار, یہ عقیدے پڑھائے جاتے ہیں. کیچڑ میں کیڑا, کیڑے سے چوہا, چوہے سے بندر, بندر کی دم گھسی, انسان بنا. یہ ان کا عقیدہ.
کنتم خیر امہ. اور ہم جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن. نہیں بات سمجھے نہیں ابھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین ڈھانچہ. یہ احسن تقویم کیا ہے؟ یہ احسن تقویم کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ انسان وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ساری کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا ہے. کس سے بنایا؟ لیکن تو میرے ہاتھ کا شاہکار ہے. فی احسن تقویم کا معنی یہ ہے کہ انسان تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یہ پورا وجود میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا ہے. ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو اس سے حسین ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتی. فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان، اس سے حسین کو ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتا. چلے کوشش کرتے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ذرا کوشش کریں اس میں ذرا سا چینج کر کے دیکھیں، شاید اس سے خوبصورت کو ڈیزائن بنے. یہ ناک کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں، آنکھیں 2 ہیں 3 کر کے دیکھ لیں. یہ 2 ہی رہنے دیں لیکن دونوں کو اوپر نیچے کر لیں، دونوں ایک سائیڈ پہ کر لیں. ہونٹ ان کو ذرا چینج کریں، کان ہیں ان کانوں میں چینج کر لیں، پیچھے لگا دیں، 1 بڑھا دیں، 3 کر دیں، 4 کر دیں، 1 کم کر دیں، یا 2 ہی رہنے دیں اوپر نیچے کریں. بازو 2 ہیں 3 کر دیں، 4 کر دیں، ان میں تھوڑا چینج کریں. اللہ کی قسم آپ خوبصورت نہیں، آپ ہنسی کا ایک نمونہ بن جائیں گے. وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، کیچڑ میں کیڑا نہیں، کیڑے سے چوہا نہیں، چوہے سے بندر نہیں، بندر سے انسان نہیں. اے انسان، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا. کنتم خیر امہ. بھول گئے ہم یہ سبق کہ ہم خیر امہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں اس پہ عمل نہیں؟ سننے سے دوری کی ایک وجہ بھی نہیں. دوسری مثال پھر میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اس دنیا کے وجود کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کیسے معرض وجود میں؟ انسان کی تو آپ نے بات سن لی، مختلف ان کے نظریات ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے دھماکہ ہوا اور دھماکے کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی. جو لوگ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو بتائیں. اور بھی بہت سارے ان کے اس دنیا کے وجود کے حوالے سے نظریات ہیں. آخری بات ہے انشاءاللہ الرحمن. لیکن ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وجنا خیر امہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہی، ہم کو سمجھ آ جائے تو اور کیا چاہیے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں سبح اسم ربک الذی خلق، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق، جس نے کیا کیا؟ پیدا کیا. فسوا، یہ سوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں صرف خالق نہیں ہوں، میں مسوی بھی ہوں. میں نے محض چیزوں کو پیدا نہیں کیا. الذی خلق فسوا، میں نے جس چیز کو پیدا کیا اس کا تسویہ بھی کیا. سوا یسوی، یہ تسویہ کیا ہے؟ کیا معنی ہے تسویہ؟ میرا اس نے ظن ہے آپ لوگوں کے بارے میں، اچھا گمان ہے کہ آپ ہر کم از کم جمعہ کی نماز کے اندر تو اس صورت کو سنتے ہی ہوں گے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. اللہ کہتے ہیں میں خالق نہیں ہوں محض، میں مسوی بھی ہوں. تسویہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں. تسویہ کا مطلب یہ ہے، میں چلو سب سے پہلے میں پہاڑوں کی مثال دیتا ہوں. الذی خلق، اللہ کہتے ہیں میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا.
محض پیدا نہیں کیا، فسوا میں نے پہاڑی سلسلے کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کیا ہے کہ پہاڑوں کو زمین کے جس حصے پہ ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنی بلندی اور اونچائی پہ ہونا چاہیے تھا اتنی بلندی اور اونچائی پہ رکھا، جن پہاڑوں پہ برف ہونا چاہیے تھی ان پہ برف برسائی، جن پہ جنگلات باغات ہونے چاہیے تھے ان پہ جنگلات اور باغات کو رکھا، جن پہاڑوں کو خشک ہونا چاہیے تھا ان کو خشک رکھا۔ الذی خلق، میں نے صحرا کو پیدا کیا، فسوا محض پیدا نہیں کیا، صحرا کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کیا ہے؟ صحرا کو زمین کے جس حصے پہ ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنے پھیلاؤ میں ہونا چاہیے تھا اتنے پھیلاؤ کے اندر رکھا۔ الذی خلق، میں نے سمندر کو پیدا کیا، محض پیدا نہیں کیا، فسوا میں نے سمندر کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کیا ہے؟ سمندر کو زمین کے جس حصے میں ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنی گہرائی میں ہونا چاہیے تھا اتنی گہرائی کے اندر رکھا۔ جن جن مخلوقات کو سمندر میں ہونا چاہیے تھا سمندر میں انہی مخلوقات کو رکھا۔ الا ھذا القیاس، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کو اسی کے اوپر قیاس کر لیجیے۔ سبح اسم ربک، یہ دو تین مثالیں دے کر میں نے کنتم خیرا، امت محمد جو تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تو بہترین امت اس اعتبار سے کہ تیرے پاس عقیدہ بہترین ہے، نظریہ بہترین ہے، دعوت بہترین ہے، کیوں بھاگے پھرتے ہیں؟ تو یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ آخری سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، 45 منٹ سے اوپر 46-47 منٹ ہو چکے ہیں۔ آخری بات، سنت سے دوری اور نفرت کا سبب۔ ویسے تو میں اس موضوع کے اوپر ایک لمبی مطلب ہے کہ گفتگو ہو سکتی، بے شمار اسباب ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن موٹے موٹے میں نے بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام جو ہیں، صحابہ اکرام سنت سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ جو نیکیاں ہیں نا، اعمال صالحہ، وہ پورا سال کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ نیکیاں کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ۔ گناہ ان سے کبھی کبھی ہوتا تھا، وہ بھی بھول چول کے، ہلکا پھلکا نہ ہونے کے برابر۔ نیکیاں کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ۔ اور گناہ کبھی کبھی ہلکا پھلکا نہ ہونے کے برابر، وہ بھی بھول چول کے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم گناہ ہمیشہ کرتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں، اور اگر ہم کو نیکیاں یاد آ بھی جائیں نا تو رمضان کے مہینے میں یاد آتی۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے سنت سے نفرت کی۔ جو سارا سال نیکیاں کرتا ہے وہ کبھی بھی سنت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ سارا سال نفلی روزے رکھنے والا، سال بھر قیام اللیل کرنے والا، رمضان کی طرح پورا سال قرآن کی تلاوت کرنے والا، رمضان کی طرح پورا سال صدقہ خیرات کرنے والا، الا ھذا القیاس، جو نیکیاں رمضان میں شروع کی پورا سال جو کرتا ہے وہ کبھی بھی سنت سے نفرت ہے۔ ہم الٹ کرتے ہیں۔ ہم وجہ یہ تھی کہ ان کی نیکیاں ہمیشہ تھی، گناہ ہلکے پھلکے نہ ہونے کے برابر۔ اور اس کے بے شمار میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، کیسے وہ نیکی پر ہمیشگی کیا کرتے تھے، کیسے وہ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، گناہ کے تصور سے بھی وہ کانپ جاتے تھے اور وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ باتیں تو بہت ساری وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، آپ کے شکریہ کے ساتھ، اور اپنی نالائقی اور کل علمی کا پورا اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں مقالے کی میم سے بھی واقف نہیں، اور میں خطابت کے خے سے بھی واقف نہیں ہوں کہ کیا کہتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اساتذہ اکرام کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے چلتے پھرتے کو تھوڑا سا دین کا کام اللہ ہم سے لے رہے ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، منتظمین کا، اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔